وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ وأکرم التسلیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ شعر منسوب ہے، کنیکٹڈ ہے ہندوستان کے والی عطائے رسول ابن حسین ابن حسنین، ہماری گردنوں کے مالک، غریباً نواز، گردن نواز، حضور معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے بھائیوں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں پیشے ور مقرر نہیں ہوں، پیشے سے ٹیچر ہوں، تو میں اسی لہجے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں زیادہ لچیلی اور لچکیلی بات نہیں کر پاتا ہوں، زیادہ تر ٹو دا پوائنٹ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ 15 منٹ بات سے بھری گفتگو بہتر ہے 3 گھنٹے کے لفاظیوں سے بھرے بیان سے۔ حق ہے۔ یہ مائک نہیں بھی ہوگا تب بھی بول رہا ہوں۔ تو میں اسی لہجے میں آپ سے گفتگو کروں گا، تھوڑی دیر آپ حضرات جو ہیں وہ مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ امام حسین کا جب نام آتا ہے تو ایک ساتھ چہرے پر کئی ایموشنز نظر آنے لگتے ہیں۔ کہیں پر لوگوں کا حوصلہ بلند دکھتا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، مذاق تھوڑی، شیر خدا کا بیٹا ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، اور رائے فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ میں نے اس جانے بہاراں کو بہت یاد کیا، جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا۔ اور یہ شعر حسین کی طرف سے
لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، یہ شعر میں حسین کی طرف سے زمانے کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حق ہے ہمارا، ہمارے باپ دادے ہیں، ہم ان کی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، سمجھ لیجئے حسین فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں حسین؟ اور واقعی کربلا سے اسے جوڑ لیجئے، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر والوں کی، کوفے والوں نے خط بھیج کے مدینے سے بلوایا تھا، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ اور آخر میں یہ بھی حسین کی طرف سے، تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ تو حضرات گرامی، ہوتا یہ ہے کہ جب لکش سے، لکش جانتے ہو نا، ایم منزل، جب لکش سے توجہ ہٹانی ہو تو ادھر ادھر کی بات کی جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، کوئی سرحد پار سے آئی ہے، کوئی سرحد پار گئی ہے۔ میں کرنٹ ٹاپکس پہ بولتا ہوں، لیکن اس میں رنگ آپ کو شہادت کا ملے گا، کیونکہ ہمارا کام ہے اس پرانی دنیا کو اس نئی دنیا سے جوڑ کے بتانا، تاکہ ہمارے نوجوان اس زمانے میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ ایک مسلمان کو اس 2023 میں اس زمانے میں کیسا ہونا چاہیے، اسپیشلی ہند کے اندر جہاں پر مخلوط آبادی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ہمارا ویوہار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایسے ہی ایک جو شانتی میٹنگیں ہوتی ہیں عام طور پر پرشاسن کرواتا ہے، تو ایک صاحب کہنے لگے، غیر مسلم تھے، کہنے لگے سب ہم لوگوں کو، مسلم اور غیر مسلم کو ایک ہونا چاہیے سنترے کی طرح۔ ہم نے عرض کیا جناب سنترا ایک دکھتا ہے مگر ایک پرت چھیٹتے کے ساتھ الگ الگ کاشیں نظر آنے لگتی ہیں، ایک پرت کی دیر ہے، ایک چھلکا ہلکا سا چھیلا، ساری کاشیں الگ ہو کے سامنے گر پڑتی ہیں۔ اگر ایکتا کا پرتیک آپ کو کسی پھل میں ڈھونڈنا ہے تو خربوزے میں ڈھونڈیے، خربوزہ دیکھا ہے، ہر ایک کاش الگ الگ نظر آتی ہے مگر جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس زمانے میں ایز اے مسلم ہم لوگوں کو کیا کردار پیش کرنا ہے، یہ اگر جاننا ہے تو کربلا پڑھنا پڑے گا۔ کربلا پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ میں عرض کروں گا کہ کربلا پڑھنا بہت آسان ہے۔ بھائی بھائی سے کیسا ہوتا ہے
کیسا ہوتا ہے ویوہار میں؟ اگر جاننا ہے تو عباس اور حسین کو دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھانجے کیسے ہوتے ہیں؟ کون اور محمد کی مثال تمہارے سامنے ہے. بہن کیسی ہوتی ہے؟ فاطمہ ثانی زینب تمہارے سامنے. بہت ساری مثالیں اگر میں چاہوں تو لفظ میں پرو کے میں آپ کو دوں، لیکن میرا مقصد، میں نے کہا تھا تقریر کرنا نہیں، میرا مقصد ہے آپ کو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بتانا. یہ ہوتا ہے مقصد شہادت. مقصد شہادت چند لمحوں کے لیے چند لفظوں کو پرو کے لوگوں میں ڈالنا، واہوائی لوٹنا یا نعرے لگوانا نہیں ہے. اگر نوجوان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کیسے رہنا ہے تو اسے کربلا پڑھنا پڑے گی. مگر اس میں ایک مشکل ہے. اس مشکل کو آپ بھی جانتے ہیں اور اس مشکل کو میں بھی جانتا ہوں. جو ہمیں اور آپ کو کربلا پڑھنے سے روک رہی ہے مشکل. وہ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حسین کو چھوڑ کر حسین سے جڑی ہوئی چیزوں میں جھگڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے پہ لان تان کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے. جو پریکٹیکل بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیے، میں دعوت دے رہا ہوں آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن میں دور کر دینا چاہتا ہوں. اکبر کی تاریخ، اورنگزیب کی تاریخ، بابر کی تاریخ، ہمایوں کی تاریخ، خلافت راشدہ کے بعد جو خلفاء گزرے ان کی تاریخ اسلامی تاریخ نہیں ہے. اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. لہذا جب کوئی آپ سے کہے کہ فلانے مغل بادشاہ نے ایسا کیا، آپ کہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ مسلمان نے کیا، اسلام نے نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسلمان نے کیا. And you cannot judge the religion through its followers. جو متبع ہیں ان کے ذریعے آپ اس عقیدے اور اس دین کو جج نہیں کر سکتے. You don't have any right. آپ کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دین کو اس کے ماننے والوں کے ذریعے جج کریں. ہاں آپ کہتے ہیں ابو بکر نے ایسا کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا. یہ ہے اسلامی تاریخ. ارے میاں کسی شخصیت کے ذریعے تم اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو بھیا مسلمان بھی تو ویسا ہونا چاہیے. مسلمان بھی تو ویسا ہونا چاہیے. 6 یا 8 سال کی عمر کا وہ لڑکا جو طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ان کے سردار ہمارے آقا اور مولا خاتم الانبیاء والمرسلین کو نماز پڑھتے، چھپ کر نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں سوموار کے دن رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا اور منگلوار کے دن میں سرکار نے اوپر ایمان کیا ہے. وَكَانَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ. کون ہے وہ؟ علی بن ابی طالب. اسلام کی تاریخ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علی علی کرنا اس لیے ہے
کیونکہ ایمان میں پہل علی کی ہے اور ہم لوگ لاسٹ بینچر کے فالوور نہیں ہیں. آپ دیکھ لو کوچنگ کلاس ہوتا ہے, کوچنگ کلاس بھی 90% پلس جو اسٹوڈنٹس لے کے آتے ہیں ان کو اپنے یہاں داخلہ دیتے ہیں تاکہ ان کے کوچنگ کا, ان کے اسکول کا, ان کے کالج کا معیار اچھا ہو جائے کہ ہم نے اچھے بچے دیے ہے کہ نہیں. تو ہمارے پاس علی ہے, ہم ادھر ادھر کیوں دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ایک جذباتی جملہ ہے. لیکن میں آپ سے جو پریکٹیکل بات عرض کر رہا تھا وہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ نوجوان کو اس زمانے میں اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے تو کردار حسین کو اپنانا پڑے گا. بولے لو. کچھ شکل رنجی ہو گئی امام حسین اور امام حسن کے درمیان, سگے بھائی شکل رنجی ہو جاتی ہے بھائیوں میں, شکل رنجی ہو گئی, کلام منقطع ہو گیا دونوں بھائیوں کے درمیان. ایک صحابی تھے حضرت امام حسین کے پاس آئے, ان سے عمر میں سینئر تھے, کہنے لگے آپ کو امام حسن سے جا کر کلام کر دینا چاہتے ہیں, آپ ان کے چھوٹے بھائی تھے. آپ نے عرض کیا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو مومنوں کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہو جائے ان میں سے جو بات کرنے میں پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا. کہنے لگے حسن میرے بڑے بھائی, حسین کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا. یہ بات امام حسن تک پہنچی, سنا, دوڑتے ہوئے آئے, چھوٹے بھائی کو گلے سے لگایا, حسین کو ہمارا بھائی ہے. کتنے ہیں مسلمان اس دور میں نے کہا نا کہ حسین کو پڑھنا پڑے گا, تو کتنے ہیں مسلمان اس دور میں. سبحان اللہ کہنے والے ہزاروں ہیں, ماشاء اللہ کہنے والے لاکھوں ہیں, نعرے لگانے والے کروڑوں ہیں, مگر کون ہے جو اخلاق حسین کو اپنائے, اخلاق حسین کو اپنائے. میں نے کہا تھا نا کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کو ایز اے مسلم اپنی پہچان کے ساتھ جینا ہے, اور ایک بات سمجھ لیجئے, ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو آپ ہیں, آپ جو ہیں وہ بنتے رہیں. سمجھ رہے ہیں, آپ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیے. مسلمان ہونا آپ کی کمزوری نہیں ہے, دعوت کا طریقہ سیکھیے. مجھ سے کوئی غیر مسلم اکثر جب کوئی میرا دعوتی جو دورے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں سے میرا تعامل ہوتا ہے, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو میں ان سے صرف دعوت کا طریقہ ایک استعمال کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ غیر مسلموں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جاؤ, تمہیں نعمت مل گئی نئی ایمان کی, اب جاؤ اور دوسروں میں نعمت بانٹو, دوسروں کو ہمارے قریب لے کے آؤ. مگر کیسے؟ گالی گلوچ کر کے نہیں, فتوے لگا کے نہیں, برا بھلا کہہ کے نہیں, لان تان کر کے نہیں, بلکہ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. اور اگر تمہیں انہیں کوئی حجت کرنی پڑے تو ایسی حجت کرنا کہ جو بدتمیزی میں شمار نہ ہو, بلکہ وہ اچھی بات اچھے طریقے سے کہی جائے.
تو اکثر میں آپ کو اپنے دعوت کا ایک میتھڈ بتاتا ہوں کہ جب دعوتی کسی تبلیغی اس میں کسی غیر مسلم کے ساتھ میرا تعامل ہوتا ہے اور سامنا ہوتا ہے تو میں ان سے صرف ایک بات کرتا ہوں، بھائی چوری کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری کرنا تو کسی کے یہاں اچھا نہیں ہے. کہتے ہیں بہت برا. جھوٹ بولنا کیسا؟ کہتے ہیں بہت برا. چغلخوری کرنا کیسا؟ بہت برا. دو لوگوں کے دل آپس میں جوڑنے کے بجائے توڑنا کیسا؟ بہت برا. دوسرے کا حق، اس کی جائیداد، زمین مار دینا کیسا؟ بہت برا. امانت میں خیانت کرنا کیسا؟ کہتا ہے بہت برا. میں کہتا ہوں مبارک ہو، ہاتھ ملاؤ. مبارک ہو، تم کچھ بھی کہتے رہو مگر تم سب وہی کر رہے ہو جو اسلام نے بتایا ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو، آپ بھی مسلمان. سامنے والے کا اس کا جواب نہیں. ظاہر سی بات ہے. نجمع علی کلمۃ سواء بیننا. آپ ہمیشہ یاد رکھیے آپ خدا نہیں ہیں، آپ بندے ہیں. آپ نبی نہیں ہیں، آپ امتی ہیں. فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کفر یا ایمان کے فتویٰ دینا یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے ایز اے مسلم؟ ہمارے لیے فرمایا گیا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ. مجھ سے لے جاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو فتوے دیتا ہوں تم جاؤ دوسروں پہ فتوے لگاؤ. یہ حق تمہارا نہیں، تمہارا حق صرف پہنچانے کا ہے. تو حضرات گرامی نے اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھ کے لایا کیونکہ میں نے بات جہاں شروع کی تھی میں وہیں پر واپس آ رہا ہوں کہ حسین کو جاننا پڑے گا، اور حسین کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک حسین سے متعلق چیزوں میں بحث و مباحثہ بند نہیں کر دیتے. مثال کے طور پر میں کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس آپ کے پاس آج چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہر سال محرم پہ اٹھتے ہیں. ایک تاریخ محرم کی آتی ہے، چاند رات ہوتی ہے اور دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک اس بات پر ضد کرنا کہ ہم کو نئے سال کی مبارکباد دی، ضد کرتے ہیں کہ ہم کو اسلامی نئے سال کی مبارکباد دینی ہے. یہ بات غلط ہے. مبارکباد محرم کی دینا اللہ اس کے سلسلے میں کلام نہیں کر رہا، مگر جو دوسرا گروپ ہے وہ اس بارے میں مصر ہوتا ہے کہ جو مبارکباد دیتا ہے اس پر ہم لعنت بھیجیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ غلط ہیں. دونوں لوگ غلط ہیں. مبارکباد دینے میں غلط نہیں ہے. اگر مبارکباد کے ذریعے وہ یہ سوچیں، وہ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں، دعا دینا صحیح، مبارکباد دینا صحیح نہیں. اور جو مبارکباد دے رہا ہے دوسرے بھائی کو چاہیے کہ جو اس کا قائل نہیں کہ بھائی تو اس کو برا مت کر، وہ اپنے کام میں ہے اس کو رہنے دے. ہاں اس کو اگر تجھے صحیح بات بولنی ہے تو حکمت کے ساتھ اس سے بات کر کہ بھائی تم کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو. یہ محرم شروع ہوا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا مہینہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور اس بات کو ثبوت میں اہل بیت کے اطہار کا عمل ثابت ہے. مدینہ پاک میں حضرت اللہ اکبر حضرت جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جاتا کہ محرم کا چاند ہوا کیسے
اہل بیت کے گھر سے سسکیوں کی آواز آتی، ہم کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں امام حسین اور ان کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ظالمانہ میدان کربلا میں قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے والے سبحان اللہ بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے بیٹے، نام پر لوگوں کے بیٹے، جنہوں نے دین کے نام پر رسول اللہ کے اس نوازے کے گردن پر چھری چلا ڈالی جس گردن کو رسول اللہ صبح شام چوما کرتے تھے۔ خیر یہ جذباتی باتیں ہیں اور اب جذبات کا وقت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو صرف چند پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخوں کے پیچھے لڑنا بند کرو، جسے مبارکباد دینے دو۔ تم اگر محب اہل بیت ہو تم خاموشی کے ساتھ اپنے اس حب پر عمل کرو، خاموش ہو، کیونکہ آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ لڑائیاں آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے، غیروں کو یہ موقع ملتا ہے یہ بولنے کا کہ دیکھو مسلمانوں کے بیچ میں اس قسم کے معاملات، ہم لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں بھائی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں تازیوں پر فتوی کے مسئلے، تازیہ داری اور تازیہ داری کے فتووں کے مسئلے۔ میں اس جالون کی مقدس سرزمین سے میں یہ پیغام عالمی طور پر دینا چاہ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مربجہ یعنی موجودہ تازیہ داری حرام ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بالکل حرام ہے، موجودہ تازیہ داری حرام ہے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو حلال تازیہ داری ہے، حلال تازیہ ہے، آپ وہی بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ سب میرے بھائی سب جی ایس ٹی ہے، جی ایس ٹی، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب باتیں کیوں کری جاتی ہیں تاکہ حسین کے اصلی کردار سے ہمارا دماغ ہٹ جائے اور ہم کبھی تعزیے کے جھگڑے میں پڑے جائیں، کبھی ہم چھڑ کے جلوس کے جھگڑے میں پڑے جائیں، کبھی ہم مبارکباد دینا ہے یا نہیں دینا ہے اس جھگڑے میں پڑ جائیں۔ اللہ اکبر، اور یہ بھول جائیں کہ حسین نے کیا کیا جو آج تک حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس قربانی کو بھول جائیں۔ اللہ سوچو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اللہ اکبر، اپنے جیب میں پڑی دستی تم کسی کو نہیں دے سکتے، تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے، اور اس امام نے بچے کا، اپنے بچے کا خون جو ہے وہ ہمارے اور تمہاری سر بلندی کے لیے بہا دیا اور اس کے ماتھے پہ شکل نہیں۔ امام حسین کو سمجھنا پڑے گا، امام حسین کو سمجھنا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، آج لوگوں نے ہمیں مثال دی، ستیہ گرہ کی مثال دی۔ اللہ اکبر، ستیہ گرہ کا جو سب سے بڑا پروپیگنڈسٹ ہے جن کا نام ہے محمد داس کرم چند گاندھی، وہ اپنی کتاب میں ایکسپیریمنٹس ان دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، پڑھائی کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ پڑھائی یہ نہیں ہوتی کہ چچا کہہ دے ارے میرا بیٹا جو ہے وہ بڑے نمبروں سے پاس ہے، نہیں، بلکہ پڑھائی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کہے کہ بھائی ساتھ ماننا پڑے گا، فلانے کو ماننا پڑے گا۔ عربی والا کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ الآباء، فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کی گواہی دوست نہیں دشمن ہوئی۔ محمد داس کرم چند گاندھی the father of Indian Republic of India جو کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ستیہ گرہ ہے، نان وائلنٹ اسٹرگل فار فریڈم، فار انڈیپینڈنس،
اس کی مجھے انسپریشن جس ذات سے ملی ہے اس ذات کا نام ہے حسین بن علی۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر حسین جیسے 72 لوگ مجھے مل جاتے تو میں ہندوستان کب کا آزاد کر پا چکا ہوں۔ حضرات گرامی، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ سوچو، ایک غیر مذہب اور دین کا ماننے والا حسین کی چھوٹی سی بات ہے کو اپنا سنگ میل بنا رہا ہے، اپنے لیے مائل سٹون بنا رہا ہے، اپنے لیے گائیڈنگ ٹارچ بنا رہا ہے، تو وہ فادر آف دا نیشن کہلا رہا ہے۔ اور ہم جو دن رات یا علی یا حسین کہنے والے ہیں، ان کے نام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رکھنے والے ہیں، ہم ابھی تک امام حسین سے انسپریشن نہیں دے پائے۔ ہم ابھی تک اسی میں پڑے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ ہرے کپڑے پہننا جائز ہے کہ ناجائز؟ کلوا واشربوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو عطا کیا ہے اس کو استعمال کرو۔ رزق صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، جو کچھ مالیت آپ کے پاس ہے آپ اسے استعمال کریں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ یہ غیر فرقے کا طریقہ ہے کہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہی طریقہ ان کا اور بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، ہم روزے رکھنا چھوڑ دیں۔ ارے بھیا ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں فرقوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صاف بات، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ آج پیروں کے نام پر ذرا اس بات کو گہرائی سے سوچنا، آج مسجد کون سی مسجد کس کی ہے، کون سا امام کیسا ہے، سارے محلے میں تبصرہ ہوتا ہے۔ مسجد کے امام کے نام پر کوئی جمع نہیں ہوتا، کون سا مدرسہ کس فرقے کا ہے، کون سا مولوی وہاں پہ کس عقیدے کا ہے، اس بارے میں شہر بھر میں تبصرہ ہے۔ مدرسے کے نام پر کوئی ایک نہیں ہوتا۔ کون سی خانقاہ کا پیر کیسا ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، حلقے بھر میں اس کا تبصرہ ہوتا ہے۔ پیروں کے سلسلوں کے نام پر کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں کہ کم سے کم اس کے نام پر ایک ہو جاؤ جس کے نام پر ایک ہونے کی دعوت اور حکم تم کو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ بھول گئے حدیث ثقلین جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز فرقوں میں نہیں بٹو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون؟ اہل بیت تم نہیں جانتے، ارے میاں اہل بیت میں بتاؤ کس نے جانا؟ اہل بیت کو قرآن اٹھاؤ، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 پڑھو، آل عمران کی آیت نمبر 61 پڑھو۔ مناظرہ کرنے آئے تھے نجران کے عیسائی رسول اللہ سے ان کی حقانیت پر، کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صرف ہمارے ساتھ کدھر ہوگے؟ بلایا علی تعال، فاطمہ تعالی، حسن حسین آؤ۔ اپنی رضا ایسے پھیلائی
اس میں آگے علی حسن حسین اور پیچھے فاطمہ سیدہ طیبہ. اور ایک بات میں آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں کہ اس ردا میں سب سے آخر میں داخل ہونے والی جو شخصیت تھی وہ شخصیت ہے امام حسین. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا لقب اور ایک اور نام وہ ہے خامس آل ابا. خامس آل ابا کیونکہ وہ آخر میں سب سے شامل ہوئے. تو کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت. سامنے والوں نے دیکھا کہنے لگے ہم آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ ایک سے ایک نورانی چہرے دیکھ کر داغ نہیں لا پا رہے تھے کہ جس خدا نے ان خوبصورت چہروں کو پیدا کیا ہے ہم ان کے اوپر اللہ کی لعنت کو کیسے دعوت دے دیں. وہ ان پہ نہیں وہ ہم پہ بڑھ جائے گا. اہل بیت کو پہچانا اگر ہے تو نجران کے عیسائیوں نے پہچانا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے. ہماری خانقاہ بڑی, ہمارا پیر بڑا, ہماری درگاہ بڑی, ہماری مزار بڑی, ہمارا پیسہ بڑا, ہمارا ایمان بڑا, ہماری مسجد بڑی. سب بڑا پن اوپر رہ جائے گا زمین کے اوپر. ایکسپٹ دا ریالٹی, جو حقیقت ہے اس کو قبول کرو. جتنی جلدی قبول کر لو گے حقیقت کو اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. اور جتنا دیر کرو گے تو پھر بھیا اس کی ذمہ داری کسی کی نہیں. ہمارا کام ہے اپنے احباب کو بتانا اور ان کو یاد دلانا کہ ہم حسینی ہیں. حسینی ہے نا, ہمیں کسی سے مطلب نہیں. ہم محرم کی مبارکباد نہیں دے, جو دے ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہم اس کو غلام نہیں کہیں گے. ایک دوسرا, ہم تعزیہ داری کے قائل ہیں. جو نہیں نکالتے ہم انہیں مسلمانوں کو برا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ہم کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ہم انہیں دین سے خارج نہیں مانتے. اگر یہ سب باتیں کریں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ہی جھگڑے لے کے بیٹھ جائیں گے. ارے امام حسین کو دیکھو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میں تھوڑے دنوں پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کربلا کا واقعہ ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کا واقعہ ہے, زہر سے شروع عصر کے وقت ختم ہو گیا جنگ. اور یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ یہ صرف حق اور باطل کا معاملہ ہے. کفر اور ایمان کی جنگ, جنگ بدر تھی, جنگ احد تھی, جنگ حنین. میں کہا سبحان اللہ, آپ کہاں کی بات کہاں لے جا رہے ہیں. کربلا میں جو آپ کو سب سے پہلی بات سمجھنی ہے وہ یہ امام حسین نے کردار پیش کیا. احد میں, بدر میں جو لوگ سامنے تھے, جو پرتیدوندی تھا, دشمن, وہ مسلمان نہیں تھا, کلمہ کو نہیں تھا, وہ رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. مگر کربلا میں صحابی کے بیٹے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد ہے نا, یہ سب صحابہ کے بیٹے, جس نے سب سے پہلا تیر چلایا امام حسین کی طرف. کربلا میں امام حسین نے ہم کو یہ بتایا کہ تم نے احد اور بدر کا زمانہ دیکھ لیا کہ کیا کیا مسلمانوں نے, کس استقامت سے پیش آئے. مگر سنو, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہارے سامنے غیر کلمہ کو آگے نہیں کھڑا ہوگا, کرتے
کرتے پجامے والا آ کے کھڑا ہو جائے گا، داڑھی ٹوپی والا آ کے کھڑا ہو جائے گا، اذان اور نماز پڑھنے اور دینے والا آ کے کھڑا ہو جائے گا، روزدار کھڑا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس وقت جب ایسا ہو تو حق کی پہچان یہ ہوگی کہ تم حسین کے دامن پکڑ کے رکھنا، جو حسین کے دامن پکڑ کے رکھنا. ارے میاں حسین کے بارے میں آپ حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسین کون تھے؟ اللہ اکبر. حسین نے ایسی تربیت پائی، سبحان اللہ. ان کے بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنی جیب میں ہاتھ کسی دوست کو چائے پلانے کے لیے جیب میں بڑی مشکل سے ہاتھ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ امام حسن مصطفیٰ نے، امام حسین نے کئی مرتبہ اپنا پورا مال اٹھا کر غریبوں کو بانٹ دیا، پورا مال. اور یہ دونوں بھائی تو ایسے تھے میرے بھائی کہ اگر ان کا دوست کوئی ان سے قرض مانگتا اور ان کے پاس پیسے نہ ہوتے تو یہ یہودی سے جا کر قرض لے کر اس کو مدد کرا کرتے، اپنے اوپر قرض لے. یہ ایسے ہیں رسول اللہ کے گھرانے والے الحمدللہ، اور ہم ان کے ماننے والے. تو میں اس محرم پر آپ حضرات کو صرف ایک چھوٹا سا پیغام دینے آیا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. مسلمان ہو، مسلمان رہو. اس کے علاوہ یہ فرقے بازی اور یہ سب چیزوں سے بالکل دور اور نفور پرہیز کرو. دیکھو ہم کو قدرت کی طرف سے سگنل آ رہے ہیں، ہمارے اوپر جیسے حکام کو مسلط کیا جا رہا ہے. یہ کسی کا فالٹ نہیں ہے، یہ سب ہمارا فالٹ ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر لادا ہے. ارے میاں اگر آج ہم حسین کے صحیح معنی میں پیروکار ہوتے تو آج تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ظالم مسلط ہو جاتا؟ میں کہتا ہوں تم کربلا کے میدان میں جا کے دیکھو، وہاں کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ 13 سال کے جن کی داڑھی ابھی نہیں ٹوٹی ہے، آن محمد 22,000 کا لشکر جرار یزید کا یوں کامتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، احمد حسین، احمد حسین، نعرہ تکبیر. کبھی اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو. کبھی قمر بنی ہاشم کو دیکھو، اللہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیوں ان کو دیکھ کر یزیدیوں کی صفوں میں ہیبت پیدا ہو جائے گا؟ کیا ان کی تلواروں کو دیکھ کے ہوتی تھی؟ کیا ان کے اسلحے کو دیکھ کے ہوتی تھی؟ ارے میاں مسلمان کبھی اسلحے کا محتاج نہیں رہا. بدر کے میدان کو یاد کر لو، کھجور کی چھوٹے لے کر جو ہے وہ 313 اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا سا لشکر اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں کو سر کر دیا کرتا ہے. یہ کس کا؟ یہ ایمان کا جذبہ ہے. اور محمد میں ہے، قاسم میں ہے، علی اکبر میں ہے. سبحان اللہ. یہ ہم میں سے مس ہو گیا، تھوڑا سا مس ہو گیا، لیکن ابھی پورا نہیں مس ہوا ہے الحمدللہ. ابھی تھوڑا باقی. میں اسی تھوڑے سے باقی وہ جو چھوٹی سی کرن ہے، میں اس کو دعوت دینے آیا کہ بھائیوں، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی، پلیز اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سوشل میڈیا بہت اچھا میڈیا اپنی بات کو پہنچانے کا، مگر اپنی بات کو پہنچائیے تو صحیح بات کو پہنچائیے.
لڑائی جھگڑوں کو بل پر چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ناموں کے ساتھ ایسے بٹھائے گئے ہیں جو ان لڑائی جھگڑوں کی آگ میں مزید ایندھن ڈال کر ان لڑائی جھگڑوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جس سے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو، ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سترک رہیں، اپنی صفوں میں حسینیت کا امن قائم رکھیں، امن قائم رکھیں حسینیت۔ اللہ رب العزت مجھے اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور پھر آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم جب تک زندہ رہیں حسین کے سائے میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے کوچ کریں تو اس کوچ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کربلا معلیٰ نجف اشرف کی ہمیں حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ چند مختصر جملے مجھ فقیر حسینی نے عرض کیے، آپ تمام کی بساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا قبول فرمائے، ہمارے آج کی زندگی کی ہر مشکل کو سیدنا امام حسین اور ان کی آل اولاد کے صدقے میں اللہ آسان فرمائے۔ مولا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول